اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس 19 کے حوالے سے ایک مسئلہ کچھ عرصے پہلے پوری دنیا کے اندر اٹھا ہے، اور وہ ایک دور جدید کا ایک بڑا کارنامہ اور کمپیوٹر کے ذریعے سے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کا ثبوت اور زندہ معجزہ قرآن کا بہت کچھ یہ پھیلا۔ اور ایک شخص ہے رشاد خلیفہ، ڈاکٹر رشاد خلیفہ، امریکہ میں، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ کمپیوٹر نے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کا ایک میتھمیٹیکل سسٹم ہے، اس کا ایک ریاضیاتی نظام ہے، اور اس میں اس نے اس 19 کی عدد کو بنیاد بنایا۔ قرآن مجید کی بھی حفاظت پر 19 کا عدد معمور ہے، یہ اس نے فلسفہ پیش کیا۔ اس کے لیے کچھ شواہد اس نے پیش کیے کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں سورہ آیت بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کے 19 حرف ہیں، یہ اس کا قول ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں، سارا جو چلا ہے۔ پھر ایک اس نے یہ کہا کہ قرآن مجید کے جن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، تو اس سورت میں وہ حرف 19 کے ملٹیپل کی حیثیت سے آیا ہے۔ مثلا اس کی جو ایک دلیل یا ایک مثال جو بہت میرے لیے کنونسنگ تھی کہ سورہ قاف ہے، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ اس نے کہا اس میں حرف قاف سے یہ شروع ہوئی، اور قاف 57 مرتبہ آیا ہے، جو ملٹیپل ہے 19 کا، 19 تھی 57۔ اچھا، یہ ایک ایسے اتفاقی بات بھی ہو سکتی تھی، لیکن جو اس نے توجہ دلائی جو بہت کنونسنگ میرے لیے بھی ہوئی ایک دور میں، اور میں نے اس کا ذکر بھی کیا اپنے دروس میں، یقیناً میرے سابقہ دروس میں اس کا حوالہ ہوگا، وہ یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا سورہ قاف میں جب سابقہ رسولوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر ہوا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ اب یہاں اس نے کہا اخوان کا لفظ لایا گیا، اگر قوم کا لفظ آتا تو قاف 58 ہو جاتے۔ پورے قرآن مجید میں حضرت لوط جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان کے لیے اخوان کا لفظ کہیں نہیں آیا، قوم کا لفظ آیا ہے۔ اس صورت میں وہاں قوم کے لفظ سے ڈیویٹ کر کے وَإِخْوَانُ لُوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، اگر وہاں پر بھی قوم کا لفظ آتا تو قاف وہاں پر 58 ہو جاتے، وہ اصول جو ہے میتھمیٹیکل ٹوٹ جاتا۔ اب یہ بڑی کنونسنگ بات تھی، لہذا اس قسم کی جو چند چیزیں سامنے آئیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں بڑی خوشی ہوئی کہ چلیے قرآن کی حقانیت کا ایک اور ثبوت ملا، اور کمپیوٹر نے قرآن کی صداقت کو ایک اور پہلو سے نمایاں کر دیا۔ اس پر عام مسلمانوں کا، اور میں خود بھی ان میں شامل رہا، اگرچہ میں نے پوری بات اس کی نہیں مانی تھی اس وقت بھی، میں نے ہمیشہ یہ کہا اپنے دروس میں کہ کچھ جزوی حقیقت اس میں معلوم ہوتی ہے، جزوی حقیقت، کلی حقیقت نہیں، لیکن یہ کہ یہ مثال ایسی ہے کہ جو میرے لیے بھی بہت ہی کنونسنگ تھی۔ سورہ قاف میں نے گنتی کی، کئی دفعہ گنتی، اب آج بھی میں نے خاص طور پر جب مجھے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سلسلہ درس جو ہے اس میں اپنے سوچ کا آخری نچوڑ بیان کر رہا ہوں، پھر وقت آتا ہے کہ نہیں آتا، موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کی تصحیح بھی، اور اگر کوئی بات مزید مجھ پر منکشف ہوئی ہے تو میں اس کو پورے طور پر کھول کر اس وقت جو ہے اپنا وہ قرض زندگی کا جو ہے اتار رہا ہوں۔ تو اس میں بھی مجھے وہ بات کہنی تھی، اور میں نے شاید کہ میں ذرا ہمت کرتا تو درس شاید پچھلے جمعے بھی میں دے لیتا، پچھلے ہفتے بھی، لیکن مجھے وہ اپنے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس معاملے میں جو تحقیق میں کرنا چاہتا تھا مزید اس کا وقت نہیں ملا تھا۔ میں نے 2 اپنے ساتھیوں کو آج لگایا کہ سورہ قاف کے قاف گنو، کیونکہ میں نے جب گنتی کی تو غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کہیں کچھ بن رہا تھا، کبھی 52 کبھی 53۔ اچھا، اس میں یہ چکر بھی تھا کہ قاف جہاں تشدید کے ساتھ آیا ہے اسے 2 مانے یا 1 مانے، تو اس میں بھی کہیں میں نے دیکھا کہ وہ تو نہیں بن رہے 57 جیسا کہ اس نے کہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اتنی اہمیت دے دی تھی اس کو۔ لیکن آج میرے 2 ساتھیوں نے بڑی محنت کر کے پھر پوری طرح گنا ہے، تو گنتی کر کے قاف چاہے مشدد ہو اور چاہے بغیر تشدید کے ہو، اس کو 1 گنے تو واقعتاً 57 بنتے ہیں۔ اینڈ اٹس اے بٹ کنونسنگ آرگومنٹ، یقیناً اس کے اندر ایک جو ہے وزن موجود ہے۔ باقی سب کا لمبا چوڑا ہم نے کوئی حساب کتاب نہیں بنایا ہے، لیکن یہ ہے کہ محض یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ حقیقت اس میں ہے، اور اتنا ہی میں نے بیان کیا تھا، کبھی اس سے زیادہ میں نے اس کی بات کو بیان نہیں کیا۔
بعد میں کچھ خبریں آنی شروع ہوئی. یہ بات جس حد تک میں نے تائید کی تھی مجھ سے کہیں آگے بڑھ گئے شیخ احمد دیدات، وہ جو آج کل ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت ہی معروف ہے، عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظروں میں انہیں بہت کامیابیاں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور بڑا انہوں نے اس سلسلے میں بڑا قیمتی کام کیا ہے. اب چونکہ ان کا بھی موضوع یہ نہیں ہے، وہ تو ایک مناظر ہے، انہوں نے بھی اس مسئلے کو جب سامنے آیا انہوں نے بھی سمجھا کہ بہت اچھی بات سامنے آ گئی، انہوں نے اسے خوب پھیلایا، بہت زیادہ پھیلایا. میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ریکارڈ پر یہ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کوئی جزوی حقیقت معلوم ہوتی ہے، کچھ وزن اس میں ہے، باقی اس سے آگے کوئی اس کو ایڈوکیٹ کرنا یا اس کو پھیلانا یا اس کو بہت زیادہ اس کے بارے میں تیقن کا جو اظہار ہے وہ میں نے نہیں کیا. انہوں نے اسے بہت پھیلایا، قرآن مجید کی صداقت کے لیے اس کا خوب عام کیا، چرچا کیا. لیکن بعد میں جو خبریں آنی شروع ہوئی وہ بڑی تشویش کا موجب ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص بہائی ہے، بلکہ بہائیوں کا اعلی کار ہے، اصل میں وہ کاپٹک کرسچین ہے، قبطی کرسچین ہے. یہ جو کاپٹکس ہیں ایجپٹ کے ان میں سے ہے، وہ ہے مصری رشاد خلیفہ. اور بہائیوں کے ہاں 19 کا عدد جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ کیا، بہائیوں کی کل تاریخ جو ہے وہ 1 صدی کی ہے تقریباً، اس لیے کہ محمد علی باب یہ پیدا ہوا تھا 1819 میں، وہاں سے چلا ہے یہ 19 کا عدد کہ جو بڑی اہمیت والا ہے. 1819 میں پیدا ہوا، پھر 1819 کی عدد جمع کیجئے، 1 جمع 8 جمع 1 جمع 9، پھر وہ بن جاتا ہے 18، وہ 9 کا ملٹیپل ہے. اور ان کے ہاں یہ لفظ چلا آ رہا ہے. پچھلی صدی میں محمد علی باب، جیسے ہمارے ہاں قادیانی متنبی پیدا ہوا ویسے وہاں پر پہلے یہ محمد علی باب، پھر اس کے مرنے کے بعد ایران میں 3 حصوں میں بٹ گئے. ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جو بہائی بن گئے، بہاء اللہ. یہ بہائی جو ہیں یہ کافی ایکٹیو ہیں، ان کے ہال بنے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، ان کا لٹریچر ہے، اور یہ کافی اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. اور وہ اسے یعنی بہاء اللہ کو نبی بھی مانتے ہیں اور اللہ کا مظہر بھی مانتے، نہ معلوم کیا کچھ مانتے ہیں. بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ بھی ہے. ایران سے تو ان کا خاتمہ کر دیا گیا اس دور میں، خاص طور پر پہلے بھی ان پر سختی تھی. وہ محمد علی باب بھی قتل کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ وہ قرۃ العین بھی جو اس کی بہت بڑی مریدنی تھی وہ بھی قتل کی گئی تھی ایران میں. لیکن یہ کہ باقی وہ سلسلہ اندر ہی اندر خفیہ وہاں چل رہا تھا. لیکن یہ جو انقلاب آیا تھا یہاں ایران میں خمینی صاحب کا، اس کے بعد سے تو ان کے اوپر بڑی شدید وہاں پر جو ہے وہ پرسیکیوشن ہوئی، اور یہ سب بھاگ کر پاکستان آ گئے. بہت ان کی بڑی تعداد جو ہے پاکستان میں وہ ان ایرانیوں میں، وہ ایرانی نما قسم کے لوگ جو کہیں بڑے بڑے مکان اور فلیٹس لے کے رہ رہے ہیں، ان میں بڑی تعداد بہائیوں کی ہے جو وہاں سے جان بچا کر بھاگ کر آئے. ان بہائیوں کے ہاں 19 کا عدد جو ہے یہ ایک مقدس عدد ہے، اور در حقیقت انہوں نے یہ سارا کا سارا چکر چلایا، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں تک رسائی حاصل کرنا، ان کے دلوں میں اپنے لیے جگہ پیدا کرنا. انہوں نے قرآن کی حقانیت ثابت کر دی اور ظاہر کر دیا، اور اس کے ذریعے سے پھر اپنی اس فتنہ کی جو تحریک ہے اس کو بڑھانا، یہ پیش نظر ہے. اس کا پھر جو فتنہ ہونے کا پہلو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو کر اس وقت آیا جبکہ اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ جو رشاد خلیفہ ہے، اور بہت سے لوگ اس کے پیرو ہو گئے ہیں، اور ایک بہت بڑے فتنے کی حیثیت سے امریکہ میں اس وقت یہ اٹھی ہوئی ہے تحریک. اور اس نے اپنے اسی میتھمیٹیکل آرگومنٹ کے تحت یہ کہا کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ جو ہے اس کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، مصنوعی ہیں، وہ اس کا اصل حصہ نہیں ہے، وہ شامل کر دی گئی ہیں بعد میں، فالس ہے. اس کے لیے اس نے جو اپنے ثبوت میں جو اس نے ایک بنایا وہ یہ ہے کہ اس نے یہ الفاظ جو ہے رسول، انفس، رحیم، تولو، اللہ، الہ، رب اور عرش، یہ 8 الفاظ جو ہیں ان کی گنتی دی ہے کہ اگر ان دونوں آیتوں کو نکال دیا جائے تو ان کی تعداد 19 کا ملٹیپل بن جاتی ہے، اور ان دونوں کو شامل کیا جائے تو پھر اس میں جو الفاظ آ گئے ہیں اللہ، رب، رسول، اس کے نتیجے میں وہ جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے میتھمیٹیکل سسٹم، اور پھر وہ 19 کا ملٹیپل نہیں رہتا. لہذا ثابت ہوا کہ یہ 2 آیتیں جو ہیں فالس ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں ہیں، یہ بعد میں الحاق کر دیا گیا ہے. جب اس حد تک بات پہنچی تو پھر اہل ایمان کا اس پر جو ہے ماتھا ٹھنکا کہ یہ تو بہت بڑی ایک یعنی فتنے والی بات اور بہت بڑی گمراہی کی تحریک ہے. چنانچہ اس موضوع پر اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بلند کرے، مولانا عبد القدوس ہاشمی رحمہ اللہ، ان کا ایک بڑا قیمتی مضمون آیا تھا جو بہت عالمانہ فاضلانہ مضمون بھی ہے، بہت عمدہ مضمون ہے.
وہ ہم نے جنوری 1987 کے حکمت قرآن میں شائع کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ چونکہ ساؤتھ افریقہ میں احمد دیدات کے ذریعے سے یہ گمراہی بہت پھیل گئی تھی، تو اسی جگہ سے ایک رسالہ نکلتا ہے البلاغ، اور اس کے ایڈیٹر ارفاق ملک ہیں، ان کا ایک مضمون انگریزی میں، وہ بھی ہم نے پورا اس میں شائع کیا تھا ڈاکٹر ابصار کے ایڈیٹوریل نوٹ کے ساتھ۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر یہ بہت ہی اہم تحریریں ہیں یہ دو، اور یہ آپ حضرات پڑھنے کی کوشش کریں، بہت معلومات افزا بھی ہے، اور اس موضوع پر اس کی پوری جو ہے خباثت اس پوری تحریک کی وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی، اور انہوں نے کھول کر اس کی پوری جو ہے اس کا پردہ دری کر دی ہے، پردہ اٹھا دیا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، اور اس قسم کی چیزیں جو ہے قرآن مجید کی حقانیت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ ایک فتنہ تھا۔ البتہ اب اس پر جو آخری بات مجھے کہنی ہے کہ میرا جو وہ رائے تھی میری جو میں نے پہلے ظاہر کی، آیا میں اس پر قائم ہوں یا اس میں کچھ رد و بدل کر رہا ہوں، یہ میں ڈرتے ہوئے اپنی وہ رائے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے ان دروس میں جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، ان باتوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن دیانت کا تقاضا ہے کہ جو بات ہو اس کو انسان بیان کر دے۔ میری جو آخری رائے بنی ہے، میں نے آج وہ پورا مضمون دوبارہ پڑھا ہے، مولانا عبدالقدوس ہاشمی صاحب کا بھی، پھر وہ ارفاق ملک صاحب کا بھی، وہ پورا سلسلہ آیا ہے، تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں کوئی جزوی اعتبار سے اس کے اندر حقیقت کا پہلو ہے۔ 19 کا یہ معاملہ، اب مولانا عبدالقدوس ہاشمی صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کو کہا ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ 19 نہیں بلکہ 21 ہیں، اس لیے کہ بسم جو ہے بے اسم ہے، الف اس کے اندر موجود ہے چاہے لکھا نہیں گیا۔ قرآن مجید میں اور بہت سے مقامات انہوں نے بتائے کہ بے اسم ہے، وہاں پر الف بھی ظاہر کیا جاتا ہے، اس میں نہیں آیا، لیکن یہ کہ اس میں کیوں نہیں آیا؟ آخر یہ صدیوں سے ایک رسم الخط ہے کہ جو معین ہوا ہے، تو کوئی بات جو ہے اس کے اندر کسی درجے میں ایک پارشل ٹروتھ کی حیثیت سے نظر آتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ قاف کا آج میں نے پوری ایکسرسائز کر لی، اور وہ بات ثابت ہوئی کہ واقعتاً 57 قاف بنتے ہیں، اور اگر کہیں قوم لوط ہوتا تو 58 ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل میں اس سے جو فتنہ بنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ آج میں غور کرتا رہا، میرے سامنے ایک مثال آئی ہے، اس مثال کے حوالے سے وہ بات جو ہے پورے طور پر منکشف ہو جائے گی۔ جو حضرات فزکس سے کچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ نیوٹن کی فزکس اور نیوٹن کے لاز آف موشن جو آئنسٹائن کے اصولوں اور آئنسٹائن کے نظریے کے بعد تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد وہ معلوم ہو گیا کہ وہ 100% صحیح نہیں ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی غلط ہے۔ ایک لمیٹڈ سکوپ میں وہ لاز آف موشن آج بھی ویلڈ ہیں اور چلتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ٹوٹل ٹروتھ نہیں ہے۔ آگے چل کر ایک براڈر پرسپیکٹو میں جب آئنسٹائن کا نظریہ جو ہے اضافیت کا وہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ ایک لمٹ ہے ان کی، ایک لمٹ کی حد تک تو وہ ہولڈ کرتے ہیں، وہ صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ انہیں ٹوٹل ریئلٹی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اب ایک شکل تو یہ ہو سکتی تھی کہ نیوٹونین فزکس کو ماننے والے جہاں جہاں وہ سارے اصول غلط ثابت ہو رہے ہیں وہ کائنات کو غلط کہہ دیتے، کائنات غلط ہے، نیوٹن کے اصول صحیح ہے، یہ ہماری ایکویشنز جو ہے اس معاملے کے اندر نیوٹن کے اصول کے مطابق صحیح نہیں بیٹھ رہی، تو گویا کہ کائنات غلط ہے، نیوٹن کے اصول صحیح ہیں۔ یا یہ شکل پیدا ہوئی کہ غور و فکر کیا گیا کہ کوئی اور بھی پرنسپل معلوم ہوتا ہے، کوئی اور بھی بنیادی حقیقت ہے جو نیوٹن پر منکشف نہیں ہوئی تھی، این ایڈیشنل ٹروتھ جس کے لیے کہ سرچ کی جائے، تلاش کی جائے، تو وہ ایڈیشنل ٹروتھ ہے کہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی شکل کے اندر سامنے آیا۔ معلوم ہوا کہ نیوٹن کے لاز بھی دے آر ویلڈ، لیکن وہ ایک لمیٹڈ سکوپ کے اندر ویلڈ ہے، البتہ ٹوٹل ریئلٹی کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ ٹوٹل ریئلٹی از کریکٹ، لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک نیو تھیوری آف ریلیٹیوٹی لانی پڑی۔ اسی کو سمجھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے انہونی بات، جیسے کہ سائنس کے بہت سے فینومینا ہیں جو جب قرآن مجید میں ریفر کیے گئے تو اس وقت صحابہ کرام انہیں نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے کہ سائنس کی معلومات اس وقت اتنی تھی نہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت انہوں نے سمجھی اور پوری سمجھی،
اور قرآن کا عملی پہلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل ایگزامپل سے واضح کر دیا، اسی کو پکڑنا ہے. عضوا علیہ بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ، دانتوں کے ساتھ پکڑنا ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں سائنٹیفک فینومینا کا جو تذکرہ ہے، اس کے اعتبار سے وہ آیت ہمارے لیے رہنما رہے گی ہمیشہ کے لیے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اس اعتبار سے اگر مورس بکائی نے یہ کام کیا کہ کتاب لکھی کہ اب تک جتنی بھی سائنٹیفک انوینشنز ہوئی ہیں یا سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں، جو بھی حقائق دریافت ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید سے کہیں ٹکراتی ہو. تو یہ یقیناً ایک بات ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب امام راضی نے تو یہ لکھا ہے، ہم یہ کیسے مان لیں؟ امام راضی آج سے 800 برس پہلے کے آدمی ہیں. اس وقت جو بھی معلومات تھی، فلکیات وغیرہ کا جو علم تھا، اسی کے حوالے سے وہ تفسیر کر سکتے تھے. قرآن مجید کے جو سائنٹیفک فینومینا کی تفسیر ہے، اس میں ہم اپنے متقدمین کو نہیں پکڑیں گے، بلکہ جیسے جیسے بات آگے چل رہی ہے اس کو سمجھیں گے. البتہ قرآن کا عملی پہلو، اس میں بیک، باہر پیچھے جاؤ اور پیچھے ہٹو، یہاں تک کہ پہنچ جاؤ دور رسالت تک. ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے اس پر پہنچ جائیے. تو عملی اعتبار سے جتنا پیچھے جا سکے پیچھے جائیے، لیکن فکری علمی اعتبار سے، سائنٹیفک فینومینا خاص طور پر، اس کے اعتبار سے آگے بڑھیں. ود دی مارچ آف سائنس آپ کو قرآن مجید کی تفسیر کے ضمن میں بھی آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح کی ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 19 کے عدد کی کوئی اہمیت ہو اور اس میں کچھ پارشل کنونسنگ جو ہے ڈیٹا کچھ فراہم ہوتا ہے، تو ہم اس کی نفی نہیں کریں گے. باقی یہ کہ اس کو ہم مان لیں اصل اور اب قرآن کو چھیلنے پر آ جائیں، یہ فتنہ ہے. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو مانیں اصل اور اٹل. البتہ یہ کہ یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میتھمیٹیکل نظام کا کوئی اور فیکٹر بھی ہے، کوئی اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا ہے. شاید اس سے ایکسپلین ہو جائے اور وہ بات واضح ہو جائے. لیکن یہ کہ قرآن مجید محفوظ ہے، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے. یہ قرآن مجید جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا، ویسا ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہے ہمارا یقین، یہ ہے ہمارا ایمان. اس میں ذرا تزلزل ہو جائے تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، اسلام کی بنیاد ڈھہ جاتی ہے. اصل یہ ہے، اصل کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے، اصل کوئی سائنس نہیں ہے، وہ تو اصل تو یہ ہے. جیسا کہ میں نے بارہا کہا کہ 7 سماوات کی ابھی ہمیں خبر نہیں ہے. اللہ خیر صلی آگے چلیں گے، بات کھل جائے گی. ہمیں یقین ہے کہ بات جب کھلے گی تو واضح ہوگا یہ تھی وہ بات. کوئی نہ کوئی 7 کا فینومینن آئے گا کہ ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن مجید نے 7 سماوات اس لیے کہا تھا. اس طرح میں نے کہا 19 کے عدد کی کوئی حقیقت کھلے گی. یقیناً اہل کتاب کے ہاں بھی کہیں اس کا تذکرہ ملے گا، لیکن اس کے لیے بڑی تحقیق کی ضرورت ہے. اب تمام ان کا لٹریچر آدمی کھنگال جائے اور بہت سی چیزیں ان میں سے اب ناپید بھی ہیں، ملتی بھی نہیں ہیں. لیکن قرآن بتا رہا ہے لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سابق میں اس کا تذکرہ موجود تھا. اور اگر 19 کے عدد کا کوئی تعلق جو ہے قرآن مجید کی کوئی ریاضیاتی کوئی اگر ہے اس کا کوئی بلو پرنٹ، تو وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم اس بنیاد پر رد کر دیں کہ یہ پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا. کوئی بات نہیں. نظم قرآن کے ضمن میں ہم مانتے ہیں مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر مولانا اصلاحی صاحب نے جو پیش قدمی کی ہے، ہم سمجھتے بڑی کنٹریبیوشن ہے. قرآن مجید کے یہ 7 گروپ، مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی، اس کا کہیں ذکر آپ کو نہیں ملے گا جو ہمارے متقدمین ہیں، یا یہ کہ خود فراہی اور مولانا اصلاحی سے پہلے اس کا ذکر کہیں نہیں ملے گا. یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں انٹرسپرسڈ کر دی گئی ہیں مکی اور مدنی صورتیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا ترتیب نزولی سے قرآن ہوتا. چلیے پوری ترتیب نہ ہوتی، پہلے ساری مکی ہو جاتی پھر ساری مدنی ہو جاتی. چلیے اگر مدنی پہلے لانی تھی، پہلے ساری مدنی ہو جاتی پھر ساری مکی ہو جاتی. نہیں، کوئی حکمت ہے اس میں. اور اس کو اگر آج مولانا فراہی کے مکتب فکر کے ذریعے سے یہ بات لوگوں نے جانی ہے تو ٹھیک ہے، جو بھی حق ہے اس کو ہم قبول کریں گے کہ واقعی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 7 گروپ ہیں. ہر گروپ کا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے. ایک جیسے تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں،
اسی مضمون کا ایک رخ اس گروپ کی مکی صورتوں میں آیا ہے اور اسی مضمون کا دوسرا رخ اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آیا ہے. ہر گروپ کا ایک عمود، پھر ہر صورت کا ایک عمود، یہ یقیناً ایک نظام ہے. اور یہ نظام جو ہے نہ امام راضی کے علم میں تھا، نہ امام زمخشری کے علم میں تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن مجید کے بارے میں جب حضور نے یہ فرمایا کہ یہ اس کے عجائب جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع من العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں الحمدللہ کہ اس وقت بھی میں نے کوئی حد سے زیادہ اعتدال سے بڑھ کر اس نظریے کی تائید نہیں کی تھی، لیکن یہ کہ ایک جزء کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حقیقت ہے. لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے اصل مان لینا، جو جس کو ہم کہتے ہیں اصول موضوعہ، اور پھر اس کے اوپر قرآن مجید کو چھاننا پھٹکنا اور اس کی کچھ کمی بیشی کا ثبوت، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فتنہ. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ ایک بات آپ سے کہی ہے، وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا باطل بھی مجبور ہے، محتاج ہے اس کا کہ حق کے کسی ایلیمنٹ کو لے کر اپنے آپ کو کھڑا کرے. باطل محض کہیں نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑے باطل کو بھی ضرورت ہے حق کے کسی ایلیمنٹ کی ٹو سٹینڈ. باطل کی تو ریڑھ کی ہڈی ہے ہی نہیں، بلکہ اصل معنی میں تو باطل کا وجود ہی نہیں، باطل کا کوئی وجود نہیں. اسے اپنے وجود کے لیے حق کا کوئی ایلیمنٹ درکار ہوتا ہے، اس کے گرد وہ اپنا باطل کا تانا بانا، اپنا جالا جو ہے وہ بنتا ہے. اس لیے یہ باطل کا تانا بانا جو ہے اس میں کوئی ایلیمنٹ تھوڑا سا حق کا ہونا یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے. اس حد تک بات اگر دو چار شواہد بھی ایسے ہوں، اگر گنتی کرنا آسان نہیں ہے. اس نے تو وہ دعوے کے ساتھ کہا ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ آئے ہیں حروف، ان میں سے بعض مثلاً سورہ اعراف، اب اس میں جو حروف آئے ہیں صاد وغیرہ، الف لام میم صاد، اس نے ثابت کیا ہے. اب گنتی کرے کوئی، تو اگر ایسی کوئی چیز ہو تو میں نہیں سمجھتا، میں نے حروف مقطعات ہی کے ضمن میں یہ بات پہلے بیان کی تھی کہ یہ بھی کوئی ایک جزوی حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے ایسی کلی حقیقت مان لینا کہ اس پر اب ہم قرآن مجید کے بارے میں فیصلے کرنے لگے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کو اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اب تو ظاہر بات ہے کہ اس کا فتنہ ہونا بھی نمایاں ہو چکا. چنانچہ شیخ احمد دیدات کی طرف سے بھی اپنی بات کی پھر انہوں نے اس پر رجوع کیا اور پھر اس کو بڑے وضاحت کے ساتھ شائع کرایا گیا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا، یہ شخص تو بہت بڑا فتنہ نکلا ہے اور بہت بڑی گمراہی جو ہے اس کے ذریعے سے پھیل رہی ہے. لیکن یہ کہ الحمدللہ میں پھر عرض کر رہا ہوں میں اس حد تک نہیں گیا تھا. اور آج بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی درجے میں کوئی جزوی طور پر کوئی میتھمیٹیکل نظام قرآن کا ہونا یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہمیں مزید تلاش کرنا ہوگا. اس کی حقیقت قرآن کو ما بین الضفتین اپنی جگہ پر الحق مانتے ہوئے پھر یہ کہ مزید تحقیق کریں تو شاید اس کا کوئی اور فیکٹر ایسا سامنے آ جائے کہ جس سے وہ نظام جو ہے پورے طور پر وہ واضح بھی ہو جائے، اس کی پوری ایکسپلینیشن بھی ہو جائے، اور یہ کہ قرآن کے اوپر کوئی حرف نہ آئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.